بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں آج آپ کو 3 ایسی چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ان 3 چیزوں پر عمل کر لیں تو بخدا ہماری دنیا جنت بن جائے اور ہمارے گھروں میں سکون آ جائے، ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے۔ آج ہم جو بے سکونی دیکھتے ہیں، بے چینی دیکھتے ہیں، گھروں میں ایک تناؤ دیکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور دوستوں، کہ اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے فیصلے اپنے ذہن اور اپنے دل سے کیجیے۔ ہم اکثر فیصلے اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم نے اپنی زندگی کو اجیرن کر دیا اس چکر میں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تم ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہو، لوگ کیا کہیں گے۔ تم نے اپنی بچی کی شادی میں صرف 5 لوگ بلائے، لوگ کیا کہیں گے۔ تم سائیکل پر جاتے ہو، لوگ کیا کہیں گے۔ تم گھر میں چٹنی روٹی کھاتے ہو، لوگ کیا کہیں گے۔ بخدا یہ لوگ کیا کہیں گے روگ نے ہماری زندگیوں کے چین اور سکون کو ختم کر دیا۔ اور یہ عجیب دنیا ہو گئی ہے کہ حلال رزق کمانے والا کہ جو ایک چھوٹا مکان افورڈ کر سکتا ہے، جو صرف چٹنی روٹی کھا سکتا ہے، جو اپنے بچوں کو سادہ سے کپڑے پہنا سکتا ہے، ایک سادہ سی سواری استعمال کر سکتا ہے، وہ چھپتا پھرتا ہے دنیا میں۔ اور وہ لوگ جو حرام کمانے والے ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس چیز سے آزاد کر دیجئے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے دربار میں ایک بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام خداؤں سے ہمیں آزاد کر کر ایک خدا کی غلامی میں دے دیا ہے۔ تو جب آپ نے ایک خدا کی غلامی اختیار کر لی ہے تو ان تمام جھنجھٹوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر نہ کریں۔ آپ اپنی چادر دیکھ کر اپنے پیر پھیلائیں، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا میرے بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں۔ اور اس چکر سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں نسخہ، وہ ہماری زندگی میں جو ہماری ضروریات ہیں، ہماری خواہشات ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ان کی 4 سطحیں ہیں۔ دیکھیں زندگی میں کچھ تو ہماری ضروریات ہیں، ان ضروریات کا پورا کرنا ہر شریعت میں اس کی اجازت ہے، وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ یہ میرا لباس ہے، اس لباس کا میرے لیے ہونا یہ میری ضرورت ہے، تو اس لباس کا حاصل کرنا میرے لیے لازم ہے۔ دوسری سطح یہ ہے کہ یہ لباس تو حاصل کرنا میری ضرورت تھا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس لباس میں آسائش حاصل کروں۔ آسائش یہ ہے کہ میں ایک ایسا کپڑا خریدنا چاہتا ہوں کہ جو میرے جسم کے لیے آرام دہ رہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، زندگی میں اگر ہم ضرورت کے دائرے میں رہیں اور آسائش کے دائرے میں رہیں، یہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ آپ نے آرام دہ کپڑا خریدا، آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، اس گھر میں آپ نے دیکھا کہ آپ حلال کا رزق کماتے ہیں، ایک اگر ایئر کنڈیشن لگا لوں، گھر میری ضرورت ہے، ایئر کنڈیشن میری سہولت کہ میرے بچوں کو سہولت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ 2 بیڈ روم کے گھر میں رہتے ہیں، آپ نے کہا کہ میں حلال رزق کماتا ہوں، اگر میں 3 بیڈ روم کا لے لوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں کشادہ گھر دیا ہے اور اچھی سواری دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اگر ہم ضرورت کے دائرے میں رہیں اور آسائش کے دائرے میں رہیں، یہ شریعت کے عین مطابق ہمارے لیے جائز ہے، ہم کسی کا حق نہیں مارتے۔ لیکن ہم اب تیسرے دائرے میں اگر آئیں، جسے ہم کہتے ہیں زیبائش، بیوٹیفیکیشن، کہ ہم نے کہا کہ یہ کپڑے بھی لے لیے، آرام دہ کپڑے بھی لے لیے، اب جناب چاندی کے بٹن لگنے چاہیے، سونے کے بٹن لگنے چاہیے، اب اس میں یہ ہونا چاہیے، اس میں اب ہم نے زیبائش کے دائرے میں داخل ہونا شروع کر دیا۔ ہم ضرورت اور آسائش سے بڑھ کر اب زیبائش کے چکر میں پڑ گئے، اور زیبائش سے اگلا مرحلہ ہے نمائش، زیبائش ہے بیوٹیفیکیشن۔
اور نمائش ہے شو آف، کہ ہم نے اب لوگوں کو دکھانا شروع کیا. اب جناب دیکھیے ہم کتنے امیر لوگ ہیں، ہمارے گھر کو آ کر دیکھیے، ہماری گاڑی کو دیکھیے، ہمارے رہن سہن کو دیکھیے. میرے بھائیوں اور دوستوں، جب ہم اپنی زندگی میں زیبائش اور نمائش، بیوٹیفیکیشن اور شو آف کے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں، ہم اپنی باؤنڈری، اپنی حدود کو کراس کرنا شروع کرتے ہیں. اب نہ صرف یہ کہ ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، بلکہ ہم حدود سے آگے بڑھنے کے نتیجے میں لوگوں کے حقوق کو بھی پامال کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، معاشرے میں بھی بد چلنی کا سبب بنتے ہیں، معاشرے میں بھی ایسے چلن کا سبب بنتے ہیں جو معاشرے کی خرابی کا سبب بنتا ہے. ہم لوگوں کے جذبات سے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، دیکھیے ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے، اس میں بڑا بیلنس ہے. یعنی ایک طرف اگر غریب آدمی کو اس بات کا حکم ہے کہ تم اپنی ضروریات کو محدود کر کر رکھو، اللہ نے تمہیں جس حال میں رکھا ہے اس میں تم خوش رہو، وہاں اس شخص کو جسے اللہ نے پیسہ دیا ہے اسے بھی ذمہ داری کا ثبوت دینے کا حکم دیا ہے کہ معاشرے میں پیسے کا استعمال اس طرح کرو کہ معاشرے میں تم فتنے کا سبب نہ بنو، لوگوں کو پریشانی کا سبب نہ بنو، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب نہ بنو. اشفاق احمد صاحب نے ایک ڈرامہ لکھا تھا ایک زمانے میں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک بچی 18-19 سال کی کسی کے یہاں کام کرتی تھی، ملک صاحب، چودھری صاحب، وڈیرے صاحب کے یہاں. وہ بچی جب کام کرنے جاتی تھی تو اس گھر میں بچیوں کی شادیاں ہونے والی تھیں. ان شادیوں کی تیاری بڑے زور و شور سے جاری ساری تھی، اور وہ دیکھتی تھی کہ کبھی سونے کے زیورات آ رہے ہیں، کبھی بڑے مہنگے مہنگے کپڑے آ رہے ہیں ان بچیوں کو دکھانے کے لیے. اب یہی بچی جب اپنے گھر جاتی تھی تو وہ دیکھتی تھی کہ اس کی ماں بھی اس کی شادی کی تیاری کر رہی ہے، کہیں سے ٹوٹی پھوٹی چیزیں لا کر، کہیں سے پھٹا پرانا کپڑا لا کر. اور روزانہ یہ معاملہ دیکھتی تھی کہ ایک طرف مال کی وہ فراوانی ہے اور دوسری طرف وہ تنگی ہے. تو اس بچی کا دل بڑا کرتا تھا. وہ اتنی دل برداشتہ ہوئی ایک دن کہ اس نے خودکشی کر لی. بچی کی ماں تھانے پہنچ گئی FIR کٹوانے کے لیے ان چودھری صاحب کے خلاف، ان وڈیرے صاحب کے خلاف، ان ملک صاحب کے خلاف، کہ ان کے غیر ذمہ دارانہ رویے نے میری بچی کو خودکشی پر مجبور کیا. میرے بھائیوں، ہمارا دین اتنا بیلنس اور متوازن دین ہے کہ یہ لوگوں کے جذبات کا بھی پورا احساس رکھتا ہے. ہمارا دین بڑا سینسٹیو ہے لوگوں کے جذبات اور ایموشنز کے معاملے میں بھی. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر میں موسمی پھل لاؤ، موسمی پھل وہ ہوتا ہے جو موسم کا پھل ہے، بہت سستا ملتا ہے، ہر آدمی خرید سکتا ہے. لیکن ہمارے دین کی خوبصورتی دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم موسمی پھل لاؤ اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اسے شیئر نہیں کر سکتے تو اس پھل کے چھلکے اپنے گھر کے باہر نہ پھینکنا، کہ اگر تمہارا پڑوسی وہ نہ خرید سکتا ہو تو اس کے بچوں کا دل چھوٹا ہوگا، اسے پریشانی ہوگی. میرے بھائیوں، یہ ہے خوبصورتی ہمارے دین کی. تیسرا نسخہ میں یہ بتاؤں گا آپ کو دنیا جنت بنانے کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے دین کو خوبصورت اور مکمل بنانے کے لیے تمہیں چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لو، غیر متعلق کر لو جن چیزوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. یعنی تم نہ 3 میں نہ 13 میں، تم خواہ خواہ لوگوں کے معاملات میں اور چیزوں میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہو. تم نوزی بن جاتے ہو لوگوں کے جن میں تمہارا کوئی نہ لینا نہ دینا. تو اللہ کے رسول نے یہ ایسا نسخہ بتایا میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، کہ جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ہم اپنا وقت بچا سکتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر ہم لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرنے کے نتیجے میں ان کے معاملات کو اور زیادہ خراب کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی کے معاملے میں دلچسپی لے رہے ہیں اصلاح کے لیے، مدد کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کے معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں انہیں مزید خراب کرنے کے لیے، مزے لینے کے لیے، مزید مرچ مسالے لگانے کے لیے.
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جن چیزوں سے تمہارا تعلق نہیں، نن آف یور بزنس، تم سے غیر متعلق ہیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے لا تعلق رکھو، تم زندگی میں سکون میں رہو گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، پہلی شرط، پہلا نسخہ زندگی میں خوش رہنے کا، زندگی کو جنت بنانے کا، فیصلے اپنے ذہن سے کیجئے۔ چادر دیکھ کر پیر پھیلائیے، لوگ کیا کہیں گے اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیجئے۔ اپنی ضروریات کو ضرورت کے دائرے میں اور آسائش کے دائرے میں رکھیے، زیبائش اور نمائش سے اجتناب کیجئے۔ اور تیسری چیز کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے لا تعلق اور غیر متعلق رکھیے جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، نن آف یور بزنس۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم نے یہ چیزیں کی تو بخدا یہ زندگی ہماری جنت بن جائے گی۔ اور بقول ابن قیم کے رحمۃ اللہ علیہ کہ تم اگر وہ جنت چاہتے ہو تو تمہیں اس دنیا کو پہلے اپنے لیے جنت بنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔